بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرے خواب میں جو ہے جنات آتے ہیں اور اکثر میرا سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے ڈر کے مارے جو ہے نا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہروں پر جن کے دانے نکلے ہوئے ہیں، میرے چہرے پہ بھی دانے نکلے ہوئے ہیں، اور جن کے چہرے پہ دانے نکلے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنات کی بری نظر ہوتی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ جان لیں، جنات جو ہیں انسانوں کی طرح کے مخلوق ہیں، اور ان کے اندر جو ہے جو شیاطین ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کی اور ہماری جو ہے دشمنی تا قیامت چل رہی ہے، اور انسان کے ساتھ جو ہے ان کی مطلب اصلی دشمنی ہے، تو وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رات کا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے ہم رات کے اذکار کریں۔ اگر ہم رات کے اذکار نہیں کرتے تو پھر شیطان جو ہے وہ ہمارے قریب آئے گا، اور یہ چیزیں ہم پر اثر انداز ہوں گی جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کو خواب میں بڑی آسانی سے جو ہے، اور جب انسان کو جسم کے قریب آنا ہوتا ہے تو وہ ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے یا غم میں مبتلا کرتا ہے، اس سے ہمارے جسم کے مسام کھلتے ہیں، اور پھر بآسانی جو ہے وہ شیطان ہماری باڈی کے قریب آ کے ہمیں چھوتا ہے جو ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو جو ہے سونے کے اذکار کرنی چاہیے، اور ان میں بھی جو سر فہرست ہیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کل پڑھتے تھے اور اس کے اوپر پھونکتے تھے، ہاتھ کے اوپر پھونک کے پھر پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وضو کرنا۔ وضو کرنے کے علاوہ جو ہے جیسے کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے اندر ہے کہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کے بارے میں خود شیطان نے کہا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور شیطان نے کہا ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک حافظ یعنی ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابلیس نے یعنی سورہ آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے اور اس کو تسلیم کیا اور اسے جو ہے مانا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ اسے پڑھا کریں تاکہ جو ہے شیطان آپ کے قریب نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ سچی بات کہی ہے، تو آپ اسے پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے بقرہ کی آخری دو آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو اسے پڑھتا ہے کفتاہ، کہ وہ اس رات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں جنم، یعنی اس کو جو ہے ہر قسم کی شیطان کے شر سے بچانے میں محفوظ کر لیتی ہے۔ تو یہ اذکار وغیرہ ہیں، ان اذکار کی پابندی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چہرے وغیرہ پہ دانے کے مختلف اسباب ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ ہارمونز کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے جو ہے، اور اسی طرح اس کے مختلف اسباب ہیں، اور اگر یہ دانے جو ہے اگر آپ سارے علاج کروا رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہے تو پھر اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظر ہے یا حسد ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ اذکار کریں، اور اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہماری آپ دیکھتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، میں اذکار بھی کر رہی ہوں پھر بھی میرا مسئلہ اسی طرح ہے، چیزیں اسی طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، سارا کچھ جو ہے سانس میرا اسی طرح تنگ ہو رہا ہے، لیٹتے وقت جو ہے رات کو نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں سارے اذکار بھی کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، تو اس صورت میں پھر آپ ہماری وحدت مسالک کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر جو ہے تشخیص کا فارم ہے اسے فل کر لیں، تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ روحانی مسئلہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو حسد ہے، نظر ہے، جادو ہے، کیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر اپنی تشخیص کروائیں اور اس کے مطابق اپنا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب بعد میں کرنا ہے۔ آپ ابھی پہلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ ذکر اذکار کے اندر غافل ہیں، ذکر اذکار کو مضبوطی سے سامنے کوشش کریں کہ وضو کر کے سوئیں، اور رات کے وقت موبائل نہ استعمال کریں جو ہے نا، اور خوف کو نہیں قریب آنے دیں، جب خوف آئے گا تو شیطان قریب آئے گا، خوف سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو خود بخود جو ہے یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا جو ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔